اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے تمام دوست احباب کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تیر بہدف معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ قرآنی وظیفہ یقین مانیں، میرے جتنے بھی دوست احباب دیکھ سن رہے ہیں، اگر ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نہ صرف ہمیں خوشحال کر دے گا، بلکہ یہ خوشحالی ہم تک نہیں رہے گی، یہ خوشحالی ہماری نسلوں تک پہنچے گی، ہماری نسلیں بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ دوستو، اسی طرح اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، تو مشکلات کا چاہے پہاڑ بھی ہو تو اس سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف یہ 2 لفظ کا قرآنی وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی آسان اور طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے حالات اتنی جلدی بدل گئے اور کیسے مشکلات، پریشانیاں اور دکھ یوں منٹوں میں ختم ہو گئے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکیں گے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی تیز اور طاقتور وظیفہ ہے، تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ مزید اس کی برکات یہ ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو اور آپ اسے پوری کرانا چاہتے ہوں، کوئی ایسا کام ہو جو اٹکا ہوا ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ اس میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، کوئی مقصد یا مراد پوری کرانی ہو، مال و دولت کی کثرت چاہتے ہوں، مفلسی اور بے روزگاری سے نجات چاہتے ہوں، یا آپ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے، چاہے یہ جتنا مرضی سخت سے سخت جادو ہو، شدید جادو ہو، گندے قسم کا جادو ہو، خواہ کسی بھی قسم کا جادو ہو، اور جادو کرنے والا آپ کو یہ کہے کہ میں نے تم پر جادو کروا دیا ہے، اب اس کا علاج کر کے دکھاؤ، لاؤ کون ہے جو اس کا علاج کر سکے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ صرف اور صرف جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے۔ ہر قسم کا جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جتنے بھی برے حالات ہوں وہ بدل جائیں گے، اور اس وظیفہ کی برکت سے ہماری حفاظت رہے گی اور ہم ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، حاسدین کے حسد سے بھی بچ جائیں گے اور نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ برکات میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اکثر میرے دوست احباب ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر کام کی چیزیں رہ جاتی ہیں، بعد میں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور وظیفہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ دوستو، دشمن کا خطرہ ہو، دشمن کی طرف سے نقصان کا خطرہ ہو، قاتلانہ حملے کا خطرہ ہو، جانی نقصان کا خطرہ ہو، تب بھی آپ نے اسی وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ دین دشمن، برے لوگ، فتنہ باز آپ کا بال برابر بھی نقصان نہ کر پائیں گے میرے رب کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ مزید اس کی برکات یہ ہیں کہ گھر کا کوئی فرد گم ہو گیا ہے یا اغوا ہو گیا ہے تو گھر کے سارے افراد مل کر یہ قرآنی وظیفہ پڑھیں، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالی گمشدہ بھی گھر واپس آ جائے گا میرے رب کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی دوستو اس کی بڑی برکات ہیں۔ لا علاج امراض جیسے کینسر جیسی مرض ہو، کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، کوئی بھی مرض ہو، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس قرآنی عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی لا علاج بیماریوں اور امراض سے آپ کو شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہماری کوئی بھی حاجت ہو
हमारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, कैसे भी हालात हों, हमारी परेशानियां हों, रिश्तों के मसाइल हों, कारोबार के मसाइल हों, किसी भी किस्म का मसला हो, यकीन के साथ इस अमल को करना है तो आप इसकी बरक़ात, इसके मोजज़ात देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये थी चंद बरक़ात हमारे आज के बहुत ही ताकतवर कुरानी अमल की, जो कि बहुत ही आसान है। आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस ताकतवर कुरानी अमल की बदौलत अब आपकी हर हाजत पूरी होगी। दोस्तों, अब वजीफे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अमल को कैसे करना है। दोस्तों, आज का ताकतवर अमल जानने के लिए इस वीडियो को सवाब की नियत करके और सदका जारिया समझकर जल्दी जल्दी शेयर भी कर दें, ताकि शेयर करने की वजह से हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों तक ये अमल पहुँचे और वो इस अमल को करें तो उनके दिल से निकलने वाली दुआओं से हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो दुआएं लेने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आएं वो आप तक बआसानी पहुंच जाएं। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए जो भी आपके मसाइल हैं, आपको जितनी भी परेशानियां हैं, दुश्मनों के मामलात हैं, जादू बंदिश के मामलात हैं, जादू टोने के मामलात, बुरे असरात के मामलात हैं, किसी भी किस्म का मसला है तो पूरे घर वाले भी ये अमल कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि पूरे घर वाले मिलकर इस कुरानी अमल को करें, ताकि हम जल्द से जल्द इन हालात से निकल सकें, इन परेशानियों से, इन मामलात से निकल सकें। अगर हमारा कोई मरीज़ है तो वो जल्दी सेहतयाब हो जाए, या जादू टोने के मामलात हैं, घर के मामलात बिगड़े हुए हैं तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। दोस्तों, तो अब इसको बिल्कुल तवज्जो से सुने और देखिए। दोस्तों, हमारा आज का वजीफा है हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। जो कुरानी लफ्ज़ है, इस कुरानी वजीफे को कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी हाजत हो, आपने ये लफ्ज़ पढ़ लेना है। दोस्तों, हमारे ज़हन में ये सवाल होगा कि आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। तो इसकी कोई ख़ास तादाद नहीं है, कोई ख़ास टाइम नहीं है, ना ही कोई ख़ास दिन है। जब आपको कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, आपने ये कुरानी लफ्ज़ पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी परेशानियों से, मुश्किलों से हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, ये परेशानियां, ये खुशियां, ये तमाम चीज़ें, गम खुशियां आते रहते हैं। जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, जादू टोने के मामलात हों या बुरे असरात के मामलात हों, जितने भी मसाइल हों या बीमारियां हों, आपने बस इस वजीफे को कर लेना है और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, आपकी हर परेशानी मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को तवज्जो से देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वजीफे की क्या क्या शराइत हैं। दोस्तों, हमने इसकी चंद बरकतें बताई हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। किसी भी जायज़ काम के लिए आप इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। बस आप इस अमल को करें और इसकी बरक़ात अपनी आंखों से देखें। दोस्तों, आपने हामीम ला युनसरून इस कुरानी वजीफे को खुला पढ़ना है, ला तादाद कसरत के साथ, उठते बैठते चलते फिरते, जब जब आपको मौका मिले आपने इसका विर्द करते रहना है। अगर सारे घर वाले मिल के करना चाहते हैं तो नमाज फजर के बाद सारे मिल के भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप काम काज में चले जाते हैं, फिर रात में एक टाइम रख लें कि तमाम घर वाले इशा की नमाज अदा करने के बाद जितनी भी मर्तबा पढ़ना चाहें, 313 मर्तबा पढ़ लें, 500 मर्तबा पढ़ लें, 1000 बार पढ़ लें या 1200 मर्तबा पढ़ लें। जितना आपके पास टाइम हो
آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں تو آپ پڑھ لیں۔ گھر کے اندر جب آپ نے مل کے پڑھنا ہو تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں صفائی ہو، صاف کپڑے پہن کر بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور وہاں پر بیٹھ کے اس عمل کو مل کے کریں۔ کھلا پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مل کر ہی پڑھنا ہے، آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آخر میں مل کر دعا کر لیں۔ گھر کے 3، 4 یا 5 افراد ہیں تو جب مل کر دعا کی جائے تو ہو سکتا ہے کسی ایک کی وجہ سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دوستو، اگر مل کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مل کے نہیں بیٹھ سکتے، تو تمام گھر والے جہاں بھی ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں ہیں، مرد کام کاج پر چلے گئے ہیں، بچے اسکول میں گئے ہیں، تو ہر کوئی نیت کر لے اس تصور کے ساتھ ہم پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے، اے اللہ ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کی برکتوں سے ہماری ان پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہمارے معاملات ٹھیک فرما دے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ حل فرما دے۔ جب موقع ملے پڑھتے رہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس وظیفے کو پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے۔ اگر گھر کے تمام افراد نہیں کر سکتے تو گھر کے 1-2 فرد بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب یہ عمل، یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے؟ تو جب تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جادو بندش، بیماری کا ہے، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، مشکلات، مالی پریشانیاں، گھر کا ماحول خراب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، گمشدہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اغوا شدہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب تک آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے، آپ نے چند دن، چند ہفتے یا 1 مہینہ، جتنے بھی دن تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے، جاری رکھنا ہے، جلدی نہیں کرنی، اس کا ورد جاری رکھیں اور اللہ پاک سے پکی سچی امید رکھیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے معاملات کیسے درست ہوتے ہیں۔ ایسے جلدی نہیں کرنی کہ 2 دن کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو کہیں کہ اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، یا کہے کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دوستو، ایسا کہنا بہت غلط بات ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھا کریں۔ آپ یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی کام کریں، اس کو پکے سچے یقین کے ساتھ کیا کریں، انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ضرور ملیں گی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اب آپ کام کاج پر ہیں تو آپ وضو یا پھر بے وضو دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر والے مل کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ جب بھی پڑھیں وضو کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کا وضو نہیں رہتا تو تب آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب گھر والے مل کے بیٹھیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں، جگہ پاک صاف ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات حاصل ہوں۔ آخر میں دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عمل کی برکت عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں دور فرمائے، جتنے بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں ان کو درست فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی ہے، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔